بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، ان نظاموں کی کچھ بات کرتے ہوئے ہم معاشرت کے کچھ پہلو بیان کر رہے تھے کہ جس میں یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اس میں مادی مفادات، مالی معاملات کو چھوڑ کر ترک دنیا اختیار کرنا، روحانیت اختیار کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنا حصہ دنیا سے لینا مت بھولنا، اور پھر اس میں فضیلت والا درجہ اس کا بنتا ہے کہ جو دنیا کے اندر رہ کر اپنے حکموں کو پورا کرتا ہے، آزمائشیں برداشت کرتا ہے، حق کے اوپر کھڑا رہتا ہے، سچ بولتا ہے، پورا ناپ تول رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی معیشت میں، اپنے روزگار کمانے میں حلال کی جستجو کرتا ہے، سود سے بچتا ہے اور ذخیرہ اندوزی سے بچتا ہے، اندھا دھند لٹ مار نہیں کرتا، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر ایمان ہونے کی علامات ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، اس بازار میں جس کے لیے ہے کہ بازار کی بجائے مسجد میں اللہ تعالیٰ زیادہ بندے کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ جو بازار میں بیٹھا ہے لیکن اللہ کے حکموں پر میزان پورا تول رہا ہے، ناپ تول پورا کر رہا ہے، تو وہ تاجر صدوق ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ فضیلت بیان کی، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کمال درجہ اس کا ہو گیا جو اللہ سے ڈر کے ایسے کاروبار کرتا ہے اور ایسے پیسے کماتا ہے، لیکن ایسے پیسوں کو جائز مقاصد پہ، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق حلال میں سے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شکر گزاری بجا لاؤ، اگر تم خالص اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو پھر یہ اللہ کی عبادت کے لیے صدقے خیرات بھی دیتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، لیکن اپنی بے جا اخراجات اور بے جا تبذیر کی طرف جانے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام میں اعتدال ہے، اپنے اچھے کپڑے پہننا، اپنے اچھی رہائش رکھنا، اپنی اچھی گاڑی رکھنا منع نہیں ہے، لیکن فضول اس پہ اڑانا، تبذیر کرنا، بے جا صرف کرنا، اس کے لیے باقاعدہ قرآن کی آیت موجود ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ مارا کرو، اور پھر کہ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، وہ جو فضول اڑاتے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورٌ، اور شیطان کے بارے میں تمہیں پتہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ تو جو فضول خرچی کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، تو وہ اس درجے پہ اگر چلے جائیں گے تو وہ شکر گزاری کے خلاف ہو جائے گا، اور جو شکر گزاری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دینے سے ہاتھ روک سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح مصرف استعمال کیا جائے، اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی کو باقاعدہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکانومیز حساب سے اور صرف کرتے ہوئے، بچت کرتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے۔ حالانکہ پانی تو بہہ ہی رہا ہے، لیکن اس کے لیے کہا، یہ طریقہ سکھایا ہے کہ فضول اڑانا یا بے جا نل چلانا یا موٹریں زمین سے کھینچ رہی ہے۔ اب جنوبی افریقہ کی اطلاع یہ ہے کہ اس کے نیچے سے پانی، زمین کی سطح سے نیچے پانی وہاں ختم ہو گیا اور باہر سے لائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کو بے جا اڑانا اور اپنی ضرورت سے زائد استعمال کرنا فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا۔ اور اب اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہو گیا ہے، چاہے نعت پڑھی جائے، چاہے گانا چل رہا ہو، اور اس میں باقاعدہ نوٹ ہاتھ میں لے کر اس کے اوپر اڑاتے ہیں۔ یہ بالکل 5، 10، 7 سالوں کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری یا فضول خرچی کی شیطانی رسم شروع ہوئی ہے، اور اس میں پیسے اڑاتے ہیں، اور یہ چیز وہ ہے کہ جس سے بندہ اس پیسے سے خدا تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا ہے، اس کو یوں اڑا کر پھینکنا، یہ تو بہت بڑی ناشکری اور فضول خرچی کا کمال کا درجہ ہے۔ اس سے تو بہت بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہبی عنوان میں جا کر
کسی اللہ کے نام لینے والے یا نعت حمد پڑھنے والوں کے اوپر اچھالتے ہیں، یہ ان کو شیطانی کام سے بہت پہلے رک جانا چاہیے تھا، اور کاملوں کو تو چاہیے کہ ان چیزوں سے عوام کو روکیں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معاشی کسی پابندی کا سامنا بھی پڑ سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ فضول خرچی کے کام کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔